اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ رمضان کے ان مسائل سے بحث کرنی ہے جن کے اندر قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی عذر کے یا کسی بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ زندگی بھر جو ہے وہ روزے رکھے تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو اگر وہ اپنی زندگی کے پوری زندگی جو ہے روزے رکھتے جائے تو رمضان کے اس روزے کے ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس روزے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام، اکرام اور ثواب بندے کو ملنا تھا وہ پوری زندگی روزے رکھنے پر بھی پھر نہیں ملتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا کسی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا نہیں ہوگی، بلکہ قضا بھی لازم ہوگی اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ ثواب کے اعتبار سے کہ پوری زندگی کے روزے جو ہے وہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اب کچھ مسائل جو ہے وہ سامنے آئیں گے کہ جن کے اندر جو ہے وہ کفارے کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ جو ہے وہ بھی لازم ہوگا۔ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اور بیماری کے جو ہے وہ روزہ توڑ دیا تو اب اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی معافی طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے معافی کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صورت جو ہے وہ رمضان کے روزے کے بدلے میں جو غلام آزاد کرے گا۔ اگر غلام نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ جو لگاتار 2 مہینے روزے رکھے گا، یہ کفارہ ہے۔ اور اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا پھر وہ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے برابر جو ہے وہ پیسے دے دے یا رقم دے دے۔ یہ جو ہے رمضان کے روزوں کا کفارہ ہوگا۔ اور پہلی صورت کے اندر جو غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے روزے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، بندہ نہیں رکھ سکتا، کہ جو ہے بہت ہی کمزور ہے، تو اس کے لیے تیسری صورت پر آتی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایسا کرے کہ 60 مسکینوں کو جو ایک صدقہ فطر کے بقدر جو ہے وہ رقم دے دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کفارہ ہے یہ کون سے روزے پر لازم ہوتے؟ تو کفارہ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے روزہ توڑنے پر ہوتا ہے۔ باقی نظر کے روزے ہو گئے یا اور چیزوں کے قضاء رمضان کے روزے گئے، وہ اگر توڑ دیا تو اس کے توڑنے سے جو ہے کوئی کفارہ نہیں ہے اور صرف قضا لازم ہوگی۔ لیکن رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ سے قضا بھی ہے اور ساتھ کفارہ بھی ہے، تو یہ کفارہ جو خاص ہے وہ رمضان کے روزے کے ساتھ خاص ہے اور کسی روزے میں نہیں ہے۔ اب ایک بات ہوگی قضا کی اور دوسری بات ہوگی کفارے کی، کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ روزہ توڑا ہے تو وہ قضا بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا۔ احناف کے نزدیک 2 باتیں ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، یعنی ایسے 2 کام جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، یا ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ کفارہ اور قضا دونوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے جو ہے وہ ایک بھی روزہ جو ہے وہ کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ وہ ایسی چیز سے توڑے جس کو شرعاً اور عرف کے اندر جو ہے وہ غذا کہا جا سکتا ہو، کھانا کہا جا سکتا ہو۔ ایسی چیز کھا لی، کھانا اس کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت جو ہے مائل ہوتا ہے، کھانے کو دل کرتا ہے تو اس کو کھانا کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط جو ہے اس کے لیے یہ ہے، کھانے کے لیے جس کی صورت میں قضا لازم ہوگا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش جو ہے وہ پوری کرے اور ایسی جگہ کے اندر پوری کرے جس میں عادتاً جو ہے وہ خواہش پوری کی جاتی ہو۔ اب اگر یہ دونوں شرطیں جو ہے دونوں صورتیں پائی جائے
کہ اس نے ایسی چیز کھائی ہے جس کو عرفاً جو ہے غذا کہا جا سکتا ہے، اور اس نے اپنی شہوت نفسانی جو ہے وہ پوری کر دی ہے، خواہش جو ہے وہ پوری کی ہے، اور ایسی جگہ میں جس میں خواہش پوری کی جاتی ہے، تو اگر یہ دونوں صورتیں ہو تو اس صورت کے اندر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کفارے کے لیے کہ روزہ جو توڑا ہے وہ رمضان کا روزہ ہو، رمضان کے علاوہ دوسرے کسی روزے کے اوپر جو ہے کفارہ نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قصداً توڑا ہو، رمضان کا روزہ جو ہے بغیر کسی عذر کے قصداً توڑ دیا ہو، اگر کوئی غلطی سے اس روزہ ٹوٹ جائے یا کوئی بیماری جو ہے اس کو لاحق ہوگی تو ایسی صورت کے اندر جو ہے کہ یہ کفارہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی اور ویسے جو ہے وہ روکا رہا، پھر اس نے دن کے وقت کچھ کھا پی لیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ نیت ہی نہیں کی ہے روزے کی، تو روزہ اگر وہ توڑ دے گا تو اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ دن کے وقت آیا اگر کسی نے صحبت کر لی، ہم بستری کر لی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کفارہ لازم ہو گیا۔ دن کے وقت جو ہے وہ صحبت کرنا اور ہم بستری کرنا جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں ایسا کیا تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ گیا، اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔